السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ کیا ملک گیر سطح پر قومی لاک ڈاؤن کووڈ-19 کی چین توڑنے کے لیے واحد راستہ ہے؟ کیا اس لاک ڈاؤن کو قومی یا مقامی بنایا جانا چاہیے؟ کیا لاک ڈاؤن سے معاشی صورتحال زور پذیر ہوگی؟ کیا اس سے معیشت کو نقصان ہوگا؟ کئی ایک سوالات پر ماہرین کی ایک رائے ہے۔ ماہرین میں ڈاکٹر گریدھر بابو جو ٹرمالوجی PHFI بنگلورو نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ قومی لاک ڈاؤن ہی واحد راستہ ہے، بنیادی طور پر اس وجہ سے کہ ہم بیماری کی منتقلی کی حرکیات کو سمجھنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وبا کا مرکز کیا ہے۔ مثال کے طور پر کرناٹک کے بنگلورو میں زیادہ کیسز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پوری ریاست کو مکفل کرنے کا جواز نہ ہو۔ ہم قابو پانے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ صرف شہر کی سطح پر لاک ڈاؤن ضروری ہے، خاص طور پر جہاں لوگوں کو اہم نگہداشت نہیں مل سکتی ہے۔ ڈاکٹر وشال راؤ، رکن ایکسپرٹ کمیٹی بنگلورو نے کہا کہ ہمیں یہ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ لاک ڈاؤن ہمیں تیار کرنے میں مدد کرتا ہے اور لاک ڈاؤن کے لیے خود منصوبہ بندی اور تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ آکسیجن کی طلب دگنی ہو رہی ہے۔ کرناٹک میں لاک ڈاؤن ریاستی حکومت کی طرف سے ایک اہم اشارہ ہے۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کی نئی لہر تباہی مچاتی جا رہی ہے۔ ہر دن کورونا کے معاملے 3 لاکھ سے زیادہ درج کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایکٹیو کیسوں کی تعداد میں زبردست اضافہ ہو رہا ہے۔ اس بیچ ایک راحت کی خبر ہے کہ منگل کو ملک میں کورونا کے معاملوں کی کچھ حد تک کمی واقع ہوئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے منگل کی صبح جاری اپڈیٹ کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں ملک میں کورونا کے 3,23,000 نئے معاملے سامنے آئے ہیں، جو پچھلے کچھ دنوں کے آنکڑوں سے کچھ کم ہیں، جبکہ 2,771 لوگ فوت ہوئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کل کیسز 3,23,144 درج کیے گئے، جبکہ 24 گھنٹوں میں مرنے والوں کی تعداد 2,771 ہے۔ ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 28,82,204 ہو چکی ہے۔ مدراس ہائی کورٹ نے ملک میں کووڈ-19 کی دوسری لہر کے لیے الیکشن کمیشن پر شدید تنقید کی اور اس کے پھیلاؤ کے لیے اسے واحد ذمہ دار قرار دیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو سب سے زیادہ غیر ذمہ دار ادارہ قرار دیا اور کہا کہ اس کے عہدیداروں کے خلاف قتل کے الزامات کے تحت مقدمہ درج کرنا چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کے ریلیاں اور جلسے منعقد کرنے کی اجازت دے رہا تھا، جس کی وجہ سے وبا پھیلی۔ چیف جسٹس سنجیو بنرجی اور جسٹس کمار راما مورتی پر مشتمل بینچ نے مفاد عامہ کی ایک درخواست پر سماعت کرتے ہوئے یہ ریمارک کیے۔ کرناٹک حکومت نے ریاست میں منگل کی رات سے مزید تحدیدات کا اعلان کیا ہے اور اس کے لیے کلوز ڈاؤن کی اصطلاح استعمال کی۔ ریاست میں کووڈ-19 کیسوں میں اضافے کے درمیان یہ فیصلہ کیا گیا۔ چیف منسٹر BS یدیورپا کی قیادت میں ریاستی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ 18 سے 44 سال کی عمر کے افراد کو سرکاری دواخانوں میں مفت کووڈ-19 ٹیکہ فراہم کیا جائے۔ یدیورپا نے کہا کہ کووڈ-19 پروٹوکول کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں۔ آج سے 14 دنوں تک پوری ریاست میں کلوز ڈاؤن ہوگا۔ 3 گھنٹے طویل کابینی اجلاس کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ضروری اشیاء فروخت کرنے والی دکانوں کو صبح 6 بجے سے دن کے 10 بجے تک کھلی رہنے کی اجازت دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ زرعی شعبہ، مینوفیکچرنگ کا شعبہ، تعمیرات کا شعبہ اور میڈیکل و لازمی سیکٹرز کام کرتے رہیں گے، تاہم پرچے جات کے مینوفیکچرنگ شعبے کو اجازت نہیں دی گئی۔ چیف منسٹر نے کہا کہ رات 9 بجے سے صبح 6 بجے تک فی الحال نافذ نائٹ کرفیو جاری رہے گا۔ اس مدت کے دوران ٹرانسپورٹ خدمات بھی نہیں چلیں گی، لیکن اشیاء اور لازمی خدمات کی نقل و حرکت پر کوئی تحدیدات نہیں ہوں گی۔ وزارت اقلیتی امور نے فیصلہ کیا ہے کہ حج ہاؤس کی عمارتوں کا کووڈ-19 کے مریضوں کے لیے عارضی کیئر سینٹرز کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے کہا کہ اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملک کی مختلف ریاستوں میں واقع حج ہاؤسز کو ریاستی حکومتوں کے حوالے کیا جائے گا تاکہ وہ ان کا استعمال عارضی کورونا کیئر سینٹرز کے طور پر کریں۔ حج کمیٹی کے ہاؤسز جن ریاستوں میں اس مقصد سے استعمال کیے جائیں گے، ان میں گجرات، کرناٹک، کیرالہ، دہلی، تلنگانہ، مغربی بنگال، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، مہاراشٹر، جموں کشمیر، تمل ناڈو، راجستھان، بہار، جھارکھنڈ اور تریپورہ شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کی شام امریکی صدر جو بائیڈن سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ سرکاری ذرائع نے یہ بات بتائی۔ دونوں قائدین نے ہندوستان میں کووڈ-19 کی صورتحال اور امریکی امداد کے بارے میں بات چیت کی۔ مودی نے ٹویٹ کیا کہ انہوں نے صدر بائیڈن کے ساتھ کارآمد بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے دونوں ملکوں میں کووڈ-19 کی موجودہ صورتحال پر بات کی۔ مودی نے کہا کہ میں نے امریکہ کی جانب سے ہندوستان کو فراہم کردہ مدد پر صدر جو بائیڈن کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی صدر اور ان کے نائب صدر کملا ہیرس نے ہندوستان اور اس کے عوام کو یقین دلایا ہے کہ خطرناک کورونا وائرس بحران سے نمٹنے میں ملک کی مدد کے لیے زندگی بچانے والی ادویات و آلات کے بشمول ہر طرح کی امداد فراہم کی جائے گی۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ اینٹیجن ٹیسٹ پازیٹیو ہونے کے بعد دواخانوں میں داخل کرنے کے لیے RT-PCR ٹیسٹ کے پازیٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مریض کو جتنا جلدی علاج ملے گا اتنا ہی جلدی صحت یاب ہوگا۔ یوگی نے
ٹیم 11 کے ساتھ جائزہ میٹنگ میں کہا کہ انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے مریض کو جو دواخانہ الرٹ کیا گیا ہے وہاں اسے داخل کرنا ضروری ہے. ضلع مجسٹریٹ یہ یقینی بنائے بصورت دیگر ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. چیف منسٹر دفتر سے اس کی نگرانی کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی سرکاری یا غیر سرکاری دواخانوں میں بیڈ دستیاب ہونے پر کووڈ پازیٹیو مریض کو داخل کرنے سے انکار نہیں کر سکتا. اگر کسی سرکاری دواخانوں میں بیڈ دستیاب نہیں ہے تو متعلقہ دواخانہ اسے پرائیویٹ دواخانوں کے لیے ریفر کرے گا. مائیکروسافٹ اور گوگل کے سی ای او ستیا ناڈیلا اور سندر پچائی نے صحت کی دیکھ بھال کی ہنگامی صورتحال کو بہتر طریقے سے لڑنے کے لیے ہندوستان کی مدد کی پیشکش کی ہے. ہندوستان میں کورونا بحران اور بگڑتی صورتحال کے پیش نظر گوگل اور مائیکروسافٹ نے مدد کا ہاتھ بڑھایا ہے. مائیکروسافٹ اور گوگل کے سی ای او ستیا ناڈیلا اور سندر نے صحت کی دیکھ بھال کی ہنگامی صورتحال کو بہتر طریقے سے لڑنے کے لیے ہندوستان سے تعاون کی پیشکش کی. ہندوستان میں کووڈ-19 کا بحران ہاتھ سے نکل جانے کے بعد ہر طرف سے مدد کی پیشکش کی جا رہی ہے. کورونا وائرس کے بڑھتے کیسوں کے دوران انسانیت پر مبنی جذبات کا بھی مظاہرہ کیا جا رہا ہے. ملک کے مختلف ریاستوں میں غیر سرکاری تنظیموں اور افراد کورونا سے مقابلے کے لیے پیش ہیں. وہیں گوگل کے سی ای او بھی آگے آ چکے ہیں. مائیکروسافٹ کے سی ای او ستیا ناڈیلا نے کہا کہ کمپنی امدادی کاموں میں مدد اور آکسیجن کے اہم آلات کی خریدی کے لیے اپنی آواز و وسائل اور ٹیکنالوجی کا استعمال جاری رکھے گی. مکہ مکرمہ میں رمضان مبارک کے پہلے عشرے میں قریب 15 لاکھ عبادت گزار مسجد حرم میں داخل ہوئے ہیں. نمازیوں کی اس تعداد کا مسجد حرم کے بیرونی دروازوں سے گزرنے والوں سے پتہ چلا ہے. ایس پی اے کے مطابق مسجد حرم میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی احتیاطی تدابیر کی مکمل پاسداری کی جا رہی ہے اور لوگوں کو عمرے کے مناسک کے علاوہ پنجہ وقتہ اور تراویح کی نمازیں بھی اس مقدس مسجد میں ادا کرنے کی اجازت ہے. کعبۃ اللہ کے ارد گرد مطاف میں طواف کرنے والوں کے لیے گنجائش میں اضافہ کر دیا گیا ہے. دنیا کے امیر ترین شخص اور مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے انتہائی پر اعتماد انداز میں کہا ہے کہ آئندہ سال 2022 کے آخر تک دنیا کورونا وائرس کے انفیکشن سے چھٹکارا پا کر مکمل طور پر معمول پر آ جائے گا. آئندہ سال کے ختم ہونے تک کورونا انفیکشن کی شرح انتہائی کم سطح پر آ جائے گی. دنیا بھر میں کورونا ویکسین تیزی سے دستیاب ہو رہی ہے. آئندہ 3 یا 4 مہینوں میں امریکہ اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں ضرورت سے زیادہ افراد کو کورونا کی ویکسین لگنا شروع ہو جائے گی جسے وہ پھر ترقی پذیر ممالک کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں. مرکزی مملکتی وزیر داخلہ جی کشن ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ میں کورونا کی سنگین صورتحال ہے. کیسز اور اموات میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے. ایسے میں تلنگانہ حکومت مکمل لاک ڈاؤن نافذ کرنے کے معاملے میں مکمل آزاد ہے. اس کو اپنی طرف سے فیصلہ کرنے کا مکمل اختیار ہے. جی کشن ریڈی ورنگل میونسپل انتخابات کے لیے پارٹی کا منشور جاری کرتے ہوئے کہا کہ ریاست تلنگانہ میں کورونا کیسز اور اموات میں زبردست اضافہ ہو گیا ہے مگر حکومت حقائق کو چھپا رہی ہے اور کم تعداد کو سرکاری بلیٹن کے ذریعے پیش کر رہی ہے. انہوں نے حکومت کو مشورہ دیا کہ وہ حقیقی رپورٹ کو منظر عام پر لائیں اور کیسز اور اموات کی تعداد کو گھٹا کر پیش کرنا انسانی زندگیوں سے کھلواڑ کرنے کے مترادف ہے. تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ 2 یا 3 دن میں پرگتی بھون واپس ہو جائیں گے اور تلنگانہ میں لاک ڈاؤن کے متعلق قطعی فیصلہ کیا جائے گا. بتایا جاتا ہے کہ چیف منسٹر 27 اپریل کو یشودا ہاسپٹل میں معائنوں کے لیے پہنچیں گے اور دوبارہ واپس ایراولی میں واقع اپنے فارم ہاؤس روانہ ہو جائیں گے. جب معائنوں کی رپورٹس آ جائے گی تو وہ واپس پرگتی بھون لوٹ جائیں گے. بتایا جاتا ہے کہ اعلیٰ عہدیداروں سے بات چیت میں غور کیا جا رہا ہے کہ ریاست میں مکمل لاک ڈاؤن لگایا جائے یا ان اضلاع میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا جائے جن میں کورونا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اطلاعات کے مطابق چیف منسٹر نے پرگتی بھون واپسی کے بعد اس مسئلے پر قطعی فیصلے کا اشارہ دیا ہے. عہدیداروں نے بتایا کہ ریاست میں رات کے کرفیو کے باوجود مریضوں کی بڑھتی تعداد کو دیکھتے ہوئے مزید سخت فیصلے کے سلسلے میں چیف منسٹر کو تجاویز روانہ کر دی گئی ہے. عہدیداروں نے بتایا کہ محکمہ صحت و انتظامیہ کی جانب سے مکمل لاک ڈاؤن پر ریاست کو نقصانات کے علاوہ ضلعی سطح پر لاک ڈاؤن کی صورت میں مسائل سے واقف کروایا جا چکا ہے. عہدیداروں نے بتایا کہ چہارشنبہ یا جمعرات کو چیف منسٹر اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کر کے تلنگانہ میں مکمل لاک ڈاؤن یا ضلعی سطح پر لاک ڈاؤن پر فیصلہ کر سکتے ہیں. چیف منسٹر تلنگانہ KCR نے ورنگل و کھمم میونسپل کارپوریشن پر توجہ مرکوز کی ہے. فارم ہاؤس میں ہوم کوارنٹائن میں رہنے والے چیف منسٹر متحدہ ورنگل اور کھمم وزراء اور ارکان اسمبلی اور دوسرے قائدین سے فون پر ربط پیدا کر کے انتخابی مہم کے تعلق سے معلومات حاصل کر رہے ہیں. جن ڈویژنز پر پارٹی کا موقف کمزور ہے وہاں مہم میں تیزی پیدا کرنے قائدین کو ہدایت دے رہے ہیں. ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ آئندہ اسمبلی انتخابات تک ریاست میں کوئی بڑے انتخابات نہیں ہیں. یہ 2 کارپوریشن کے انتخابات آئندہ اسمبلی انتخابات میں TRS کے لیے معاون و مددگار ثابت ہوں گے. تلنگانہ حکومت نے ایک اور اہم فیصلہ کرتے ہوئے اول تا 9ویں جماعت کے طلباء کو بغیر امتحانات کے پروموٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ریاست میں تلنگانہ کی دوسری لہر قہر ڈھا رہی ہے جس کے پیش نظر حکومت نے پہلے ہی 10ویں جماعت کے طلباء کو بغیر امتحانات کے پروموٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. SSC کے طلباء کو FA1 امتحانات کی بنیاد پر نشانات دینے کا فیصلہ کیا ہے. ساتھ ہی انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر کے طلباء کو بھی حکومت نے بغیر امتحانات کے پروموٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے.
تلنگانہ میں رات کے کرفیو کے فیصلے کے باوجود کورونا مریضوں کی تعداد میں کوئی کمی نہیں آئی ہے اور نہ ہی وائرس کو پھیلنے سے روکنے میں کامیابی ملی ہے۔ تلنگانہ میں فی الحال جملہ 65,000 سے زائد کورونا مریض ہیں، جن میں 15% دواخانوں میں شریک ہے، جبکہ باقی گھریلو کوارنٹائن میں اپنا علاج کروا رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ سرکاری دواخانوں میں اور حکومت سے جاری ہونے والے اعداد و شمار کا جائزہ لینے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کے میڈیکل بلیٹن میں 10% تفصیلات فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ 90% حقائق کو چھپا کر رکھا جا رہا ہے۔ تلنگانہ میں کورونا مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کا جائزہ لینے اگر 1 اپریل کے مریضوں اور 25 اپریل کے مریضوں میں اضافے کو دیکھیں تو انکشاف ہوگا کہ ریاست میں 1 اپریل کو 6,159 کورونا مریض موجود تھے، جبکہ 25 اپریل تک کا جائزہ لیا جائے تو اس میں 10 گنا اضافہ ہوا ہے اور 25 اپریل کو تلنگانہ میں 62,929 مریض پائے گئے۔ تلنگانہ میں رات کے کرفیو کے باوجود مریضوں کی تعداد میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو تشویشناک ہے۔ کورونا کے ہندوستان میں پھیلنے کے لیے مسلمانوں کو ذمہ دار قرار دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا، مسلمانوں کی غفلت سے کورونا پھیلنے کا الزام عائد کرتے ہوئے مسلمانوں سے دوری اختیار کی گئی تھی۔ ان کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے دکانات سے خرید ہی روک دی گئی تھی اور انہیں حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا تھا۔ مگر جب نازک موقع پر کورونا سے متاثر ہو کر ہندو بھائی دم توڑ رہے تھے، ملک کے مختلف مقامات بشمول ریاست تلنگانہ، ان کے اپنے رشتہ دار، دوست احباب، یہاں تک کہ خونی رشتے کورونا کے خوف سے آخری رسومات تو دور، آخری دیدار کے لیے بھی نہیں پہنچ رہے تھے۔ اس وقت مسلمانوں نے بلا مذہب و ملت انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہندو بھائیوں کی آخری رسومات ان کے اپنے مذہبی رسم و رواج سے انجام دینے میں آگے آئے۔ گھروں اور ہاسپٹل سے کورونا سے فوت ہونے والے ہندو بھائیوں اور بہنوں کی نعشوں کو شمشان گھاٹ منتقل کیا اور آخری رسومات انجام دی۔ ایسے کئی واقعات منظر عام پر آئے ہیں۔ مسلمانوں پر انگلی اٹھانے والوں نے کبھی اس کی ستائش نہیں کی اور نہ ہی گودی میڈیا نے اس کو اپنے ٹیلی ویژن چینلز پر دکھایا۔ نہ صرف مسلمان ہندوؤں کی آخری رسومات انجام دے رہے ہیں، بلکہ کورونا سے متاثر ہندو بھائیوں کو ضرورت پڑنے پر پلازما کا عطیہ بھی دے رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ ضلع وقار کے تانڈور میں پیش آیا۔ مقامی مسلم نوجوانوں نے تانڈور مسلم یوتھ ویلفیئر ایسوسی ایشن قائم کرتے ہوئے کورونا سے متاثر ہو کر فوت ہونے والے سماج کے تمام طبقات کی تدفین اور آخری رسومات کی انجام دہی میں مکمل تعاون کر رہے ہیں۔ اس طرح ابھی تک 60 سے زائد کورونا سے فوت ہونے والوں کی تدفین اور آخری رسومات انجام دی گئی، جس میں 25 ہندو بھائی بہن شامل ہیں۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی نے کووڈ کے مشکل ترین دور میں مجلس کی جانب سے کووڈ ہیلپ لائن اور آکسیجن بینک کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے 1,40,00,000 روپے کی لاگت سے عوامی امدادی کاموں کا آغاز کیا۔ اسد الدین اویسی نے آغاپورہ فنکشن ہال میں مجلسی ارکان اسمبلی احمد پاشا قادری اور جعفر حسین معراج کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تفصیلات بتائی۔ اس موقع پر صدر مجلس نے وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ بنایا، جس میں مودی نے ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں کہا تھا کہ دیگر ممالک اس بارے میں صرف سوچ رہے تھے، لیکن بھارت میں کورونا پر قابو پا لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے لوک سبھا میں صدر جمہوریہ کے خطبے پر تحریک تشکر میں کورونا کو شکست دینے کی بات کی تھی۔ بی جے پی کے ارکان پارلیمنٹ نے وزیر اعظم کی تائید میں تقاریر کی۔ اگر کورونا کو شکست دے دی گئی تو پھر دوسری لہر کس طرح آ گئی؟ اویسی نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ملک کے تمام شہریوں کو مفت ویکسین فراہم کرنے، ریاستوں پر ویکسین کی خریدی کا بوجھ عائد نہ کریں۔ اویسی نے کووڈ کی دوسری خطرناک لہر کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کو ذمہ دار قرار دیا۔ ریاست تلنگانہ میں کورونا وائرس کا قہر دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تلنگانہ میں اب تک کا سب سے زیادہ ریکارڈ تعداد میں کیسز درج کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے منگل کی صبح جاری اپڈیٹ کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں تلنگانہ میں 10,122 نئے کیسز درج کیے گئے ہیں اور 52 افراد فوت ہوئے ہیں۔ رات کے کرفیو کے باوجود تلنگانہ میں کیسز میں اضافہ ہی درج کیا جا رہا ہے۔ حکومت اور انتظامیہ رات کا کرفیو نافذ کرنے کے باوجود بھی تلنگانہ میں کورونا کیسز پر قابو پانے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے حدود میں 1440 کیسز درج کیے گئے ہیں۔ میرچل ملکاج گری میں 751، نظام آباد میں 498، رنگا ریڈی میں 621 کیسز درج کیے گئے ہیں۔